اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ الحمدللہ۔ اب سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 194 194 اور اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، کسی انسان کا کوئی کمال نہیں۔ جو غلطی کمی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس ادنا سی کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ابھی قتال کا ذکر ہو رہا تھا پچھلی آیات میں، ہم نے پورا رکوع بریک کیا ہے 2 رکوع میں انشاءاللہ، 2 حصوں میں انشاءاللہ۔ الشہر الحرام، الدی شہر مہینہ، جو اردو میں ہم کہتے ہیں شہر سٹی، اس کے لیے قرآن کریم میں بلد اور مدینہ کا لفظ آیا ہے، قریہ ٹاؤن کے لیے آیا ہے۔ اور یہ جو شہر ہے، جو عربی میں جو شہر ہوتا ہے، ابھی انشاءاللہ رمضان کریم آنے والا ہے تو شہر رمضان ہم ٹی وی پہ بھی دیکھیں گے بار بار، تو وہ رمضان کے مہینے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ الشہر الحرام تو یہاں پہ حرمت والا، جہاں پہ کچھ چیزیں آپ حرام کر دیتے ہیں، کچھ الاؤڈ ہوتی ہیں۔ حلہ کا الٹ حرامہ ہوتا ہے۔ حلہ کا مطلب ہوتا ہے حلال ہو جانا، تحلیل ہو جانا، الاؤڈ ہو جانا، اور حرامہ کا مطلب اس کا الٹ ہو گیا یعنی پروہیبٹڈ۔ کسی چیز کی حرمت بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ پہ کچھ چیزوں کی پروہیبیشن ہو جاتی ہے اس میں، اور جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے تب بھی اس میں پروہیبیشن ہو جاتی ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، تو یہ بدلے کی بات ہو رہی ہے کہ شہر حرام کا بدلہ شہر حرام ہے، یعنی کہ حرمت والے شہر۔ قتال کی بات ہو رہی ہے، ہم تفسیر میں نہیں جائیں گے لیکن تھوڑا سا ذکر یہ کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہو جاتا ہے شہر حرام میں تو اس کا بدلہ پھر، کیونکہ عرب جو ہے یہ حرمتوں والے مہینوں کو اپنے مشرکین عرب بھی مانتے تھے۔ شہر الحرام والحرمات قصاص، اور حرمتیں کیا ہے؟ الحرمات، یہ دیکھیں الحرمات، حرمتیں کیا ہے؟ قصاص۔ قصہ ہوتا ہے پیچھے پیچھے کام کو کرنا، اسی سے ایک قصہ لفظ ہے، قصۃ قصص الانبیاء، کیونکہ ایک چیز جو ہو چکی ہے اس کو آپ دوبارہ سناتے ہیں۔ قصہ جو ہے وہ ایک وہ سٹوری ہے جو کہ سچ مچ ہوئی ہوتی ہے، اس میں متھ کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، لیجنڈ کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ قصہ کا مطلب سٹوری ہے، سٹوری پوری ہوئی ہوتی ہے اور ثابت ہوا ہوتا ہے۔ اور لیجنڈ وہ ہوتا ہے جس میں کہ آپ ایک ہم نے جس طرح قصے سنے ہوتے ہیں کہ لیلا مجنوں کا اور یہ ہیر رانجھا کا، لیکن وہ اس میں کیا سچ مچ اتنا ہی ٹھیک تھا کہ نہیں، وہ لیجنڈ ہوتا ہے۔ اور متھ تو یہ جس طرح گریک مائتھولوجیز ہیں کہ کتنی کتنی کہانیاں جو کہ سچ مچ ہوا ہی نہیں تھا، افسانے جس طرح ہوتے ہیں، تو جیسے یہ پریوں کی کہانیاں۔ تو قصہ ہمیشہ بچوں کو سنانا چاہیے، کیونکہ اور قصص القرآن سنانے چاہیے، قصص الانبیاء سنانے چاہیے، پھر احادیث مبارکہ میں جو قصے ہیں وہ سنانے چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو لفظ قصاص ہے، قصاص بھی قصہ ہی ہے، اس کا بھی مادہ، یعنی کہ ایک جو حرکت ہو گئی ہے اس کے بدلے میں جو اس کا قصاص ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اور حرمتیں جو ہیں وہ قصاص ہیں، یعنی کہ حرمتوں کا اگر آپ نے کوئی حرمت ان لوگوں نے قتال میں خراب کی تو اس کا بدلہ قصاص دینا پڑے گا اس حرمت کو توڑنے کا، جیسے حج میں اور عمرے میں بھی قصاص دینا پڑتا ہے، خاص طور پہ حج میں۔ فمن اعتدی، پھر جو کوئی کیا کرتا ہے؟ عداوت یعنی کہ تجاوز کرنا، تو جو کوئی زیادتی کرے گا علیکم تم لوگوں پر، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، فاعتدوا پس تم بھی عداوت کرو، تجاوز کرو اس کے اوپر، بمثل مثال اس کے، ما جو، معتدہ جو اس نے عداوت یا تجاوز کیا تم پر، یعنی کہ آپ پھر زیادتی کو زیادتی سے بڑھا نہ دیں، اتنی ہی زیادتی کریں جتنی اس سے آپ نے اس بندے نے یا اس گروہ نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، اور علم رکھو تم لوگ کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے، مع المتقین تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے، بچنے والوں کے، ڈرنے والوں کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، جو پرہیز کرتے ہیں زیادتی سے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّہ، نفقہ نفقے خرچ ہونا اور انفقہ خرچ کرنا، اور خرچ کرو راستے میں اللہ تعالیٰ کے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اب دیکھیں ہم اس کو بریک کریں گے تو ہمیں خود سمجھ آ جائے گا۔ ولا، اور نہیں، تلقوا تا تم، لاقایا ملاقات ہونا ہم نے بات کی تھی، تو اس میں کچھ ملاقات سے کے قریب قریب کی بات ہے، یعنی کہ سامنے ڈال دو
آمنا سامنا ہونا، سامنے ڈال دینا اور ملاقات کرنا، اس کے یہ معنی ہیں جو قرآن کریم میں آئے ہیں. تو نہیں تم ڈال دو ٹو کاسٹ، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹو کاسٹ. ولا تلقوا بایدیکم، کس چیز کو؟ ہاتھوں کو اپنے، الی التہلکہ، ٹورڈز کی طرف، تہلکہ کس چیز سے نکلا ہے؟ ہلاکہ. اسم خاص والا ہو گیا ہلاکت. تو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈال دو. وہ احسنوا، اور حسنا اچھا کرنا. دیکھیں اب یہ بھی جو ہے نا غلط العام بن گیا اردو میں. جس طرح ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ، تو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. جو احسان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ اس کو oblige کر دیا، وہ حسنہ سے نہیں نکلا، وہ قرآن کریم میں مننا ہے. مننا بھاری بوجھ ہونا. تو کوئی ایسا جب احسان کسی پہ کریں کہ وہ بوجھ تلے آ جائے، اس کے لیے قرآن کریم میں مننا ہے. اور یہ جو احسان ہے اور احسنو ہے اور محسنین ہے، وہ ہے اچھا کام کرنے والا، حسن سلوک، اچھائی کرنے والا. اس میں احسان کا یا بوجھ ڈال دینے والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. ہماری اوقات ہی کیا کہ ہم والدین پہ احسان کر سکیں. استغفر اللہ. وہ بالوالدین احسانہ کا مطلب بھی ہے پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو ہم اردو میں احسان کہتے ہیں، یاد رکھیے گا قرآن میں اس کے لیے لفظ مننا ہے، بوجھ ڈال دینا. واحسنوا، اور حسن سلوک کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اچھا سلوک کرنے والوں کا. تو یہ دیکھیں ممدوح میں ہم نے احسان، لفظ احسان جو ہے یہ اچھے سلوک والا احسان ہے، یہ بوجھ ڈالنے والا احسان نہیں ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور کیا کرو؟ تمام یا پورا ہونا، تو اور تمام کرو الحج کو، والعمرۃ، اور عمرے کو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے. عمرہ کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا. تو عمرہ جو ہے وہی عمرہ کرنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کے ارد گرد آباد رہتا تھا خانہ کعبہ عمرے کی وجہ سے. تو یہ لفظ اس سے نکلا. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر حسرہ حصار ہونا، احصرتم اگر تم حصار کر لیے گئے، فما استیسر من الہدی، فما پھر جو، استیسرہ جو، یسرا ہوتا ہے آسان ہونا، تو اسی سے لفظ میسر ہے کہ جو چیز آسانی سے میسر ہو جائے. تو جو چیز میسر ہو، من الہدی، ہدایہ کا مطلب ہوتا ہے ہدایت ہونا. اس کا دوسرا مطلب ہے تحفہ، ہدیہ. اور اسی طرح ہدی قربانی، کیونکہ قربانی کا آپ تحفہ دیتے ہیں رب کے حضور. ولا تحلقوا، اور نہیں تم، حلقہ سر منڈوانے کو کہتے ہیں، ٹرنڈ کروا لینے کو. تم نہ کرواؤ اپنے سروں کو، شیو آف نہ کرواؤ، نہ تم منڈواؤ رؤوسکم، رأسا سر، تو نہیں تم منڈواؤ اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے، یبلغ الہدیہ قربانی، ہدیہ آپ کا، محلہ، حلہ ہوتا ہے حلال ہونا، اور اس سے پھر محلہ ہوگی اس کی حلال گاہ جہاں پہ آپ نے اس کو قربان کرنا ہے. اور ہم جو کہتے ہیں محلے میں ایسے ہوا، محلے میں ویسے ہوا، وہ لفظ عربی کے اسی لفظ سے نکلا ہے. تو ایک دیکھیں لینگویج ٹرانزٹ کرتی ہے تو ٹریول کرتی ہے، اس کے معنی میں تھوڑا بہت فرق پھر ہو جاتا ہے. ہم تو محلہ کہتے ہیں ٹاؤن کو، لیکن وہ حلال گاہ کے لیے بیسکلی ورڈ ہے. فمن، پس جو، کان منکم مریض، تھا تم لوگوں میں سے مرض والا، مریض، او بھی اذن، یا بھی ساتھ اس کے ہے اذن یعنی کہ اذیت، اس کو کوئی اذیت ہے، من راسی ہی، اس کے سر میں، یعنی کہ کوئی سکن ڈیزیز ہے، کوئی سر کا ایشو ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں اور قرآن میں ایسے واضح چیزیں لکھی ہیں. ہم لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو اس مولوی سے پوچھ، اس مولوی سے پوچھ، ایک ایک بات بتاتا ہے ایک دوسری. آپ خود سمپل ترجمہ پڑھیں تو کتنی چیزیں تو قرآن نے خود لکھی ہوئی ہیں. تو جس کے سر میں کوئی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حلق نہیں کروا پا رہا، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، پس فدیہ ہوگا کس میں سے؟ صوم میں سے، روزوں میں سے، او صدقۃ، یا پھر صدقہ دینا، او یا پھر نسک. نسکہ ہوتا ہے کوئی رسم ادا کرنا، تو نسک جیسے مناسک حج ہیں، حج کی رسومات. تو یہاں پہ نسک ورڈ آیا ہے قربانی کے لیے کہ پھر یا پھر آپ قربانی دے دیں اپنے، جو اپنے سر کو حلق نہیں کروا سکتے اس کی وجہ سے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ تم لوگ، فمن تمتع، پھر جو کوئی متاع اٹھائے، فائدہ اٹھائے، یعنی کہ امن میں آگے کہ اس کا مرض ختم ہو گیا یا اس کے سر کا درد ختم ہو گیا، تو پھر جو کوئی متاع اٹھائے، بالعمرۃ، عمرے کا، الی الحج، عمرے کا حج تک، ٹھیک ہے، حج کی طرف. فمستیسرا، پھر جو کچھ بھی
آیا آسانی سے یسر ہو جائے، میسر آ جائے، من الحدی، کس چیز میں سے؟ ہدی میں سے، قربانی میں سے۔ فمن لم یجد، پھر جو نہیں وہ وجد کرتا، نہیں وہ پاتا، فصیام، تو پھر کیا کرے گا؟ جس کو نہیں مل رہا ہدیہ تو وہ کیا کرے گا؟ ہدی نہیں مل رہا، جانور نہیں مل رہا، تو وہ کرے گا سیام ثلاثت ایام، ثلاثہ ہوتے 3، گول سی تے مربوطہ مونس ہو گیا، تو پھر روزے ہیں 3 دن تک، فی الحج، حج کے اندر 3 دن کے روزے ہیں، وہ 7 دن، اور 7 اذا، جب کہ کیا ہوتا ہے؟ رجعتم، جب تم رجوع کر لو، یعنی کہ تم لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف۔ تل کا عشرتن کاملہ، تو یہ کیا ہے؟ عشرہ یعنی کہ 10، کملہ مکمل ہونا، تو یہ مکمل 10 روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ ذالکا لمن، یہ اس کے لیے ہے جو لم یکن اہلہ، جو ہے کہ نہیں ہیں اہل اس کے، حاضر، کہاں پہ؟ حاضر المسجد الحرام، جس کے گھر والے اہل نہیں ہیں حاضر مسجد حرام میں، یعنی کہ وہ مسجد حرام کے پاس رہنے والا نہیں ہے، وہ یہ کام کرے گا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تقوی رکھو، وعلموا، اور علم رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، شدید، شدہ اس کا مادہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے شدید، انٹینس، شدید العقاب، ٹھیک ہے؟ عقب ہوتا ہے پیچھا کرنا، کسی کے ایڑی کے پیچھے پیچھے چلنا، ٹو چیز، تو اللہ تعالیٰ شدت والا ہے عقب لگانے میں۔ تو الحمدللہ ہمارا ایک رکوع یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اس رکوع کو ہم نے 2 میں بریک کیا تھا کیونکہ رکوع لمبا تھا اور تھوڑے بات چیت کرنی بہتری تھی۔ اب ہم اس کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر حرام یعنی کہ حرمت والا مہینہ بدلے میں حرمت والے مہینے کے، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا قصاص ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پھر جو تجاوز کرے تم لوگوں کے اوپر تو تم بھی تجاوز کرو اس کے اوپر بمثل اس کے جو تجاوز کیا اس نے تمہارے اوپر۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور تقوی کرو اللہ تعالیٰ سے اور علم رکھو بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ متقین کے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور نفق کرو رستے میں اللہ تعالیٰ کے اور نہیں تم ڈالو 7 ہاتھوں کے اپنے ہلاکت کی طرف، یعنی اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور حسن سلوک کرو بے شک اللہ تعالیٰ وہ محبت فرماتا ہے اچھائیاں کرنے والے، حسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تمام کرو، مکمل کرو حج کو اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور پھر اگر حصار ہو جائے تمہارا تو جو میسر آئے ہدیے میں سے، ہدی کا جانور جو ہوتا ہے قربانی کا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، محلہ ہے تو ہم چونکہ رک رہے ہیں تو یبلغ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہیں تم حلق کرو سروں کا اپنا حتیٰ کہ پہنچ جائے ہدی کا جانور اپنی حلال گاہ پہ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، پھر جو کوئی ہو تم لوگوں میں سے مریض یا ہو اس کو اذیت اس کے سر کی، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو پھر فدیہ ہے روزوں میں سے، او صدقۃ، یا صدقے میں سے، او نسک، یا مناسک میں سے یعنی کہ قربانی میں سے۔ فَإِذَا آمَنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو جو کوئی متاع اٹھائے، فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ الی الحج، عمرے کا حج تک، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو کوئی بھی میسر ہو ہدی میں سے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جو نہیں وہ پاتا تو روزے ہیں 3 دنوں کے حج میں اور 7 جب تم لوٹ جاؤ، رجوع کر لو۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ ہے 10 کامل۔ ذَلِکَ لِمَن لَمْ یَکُنْ أَہْلُهُ حاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، یہ ہے اس کے لیے جو نہیں ہے اس کے اہل حاضر مسجد حرام میں۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور علم رکھو بے شک اللہ تعالیٰ
شدید ہے عقب لگانے میں، چیز میں۔ الحمدللہ ایک اور رکوع ختم ہوا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔